ان کے ساتھ ایک فری لانسر آدمی ہے جس کا نام علی عمران ہے۔ یہ عمران ہی ہر بار پاکیزہ سیکرٹ سروس کے مشن کے دوران لیڈر ہوتا ہے۔ آج تک اس کے ہاتھوں لاکھوں نہیں تو بلا مبالغہ سینکڑوں یہودی تنظیمیں ختم ہو چکی ہیں۔ بے شمار بار اس سروس نے اسرائیل میں داخل ہو کر اسے شدید ترین نقصان پہنچایا ہے اور آج تک ان کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکا۔ سالوس صدیوں پہلے کی تنظیم تھی جو ختم ہو چکی تھی، اور یہ تنظیم اپنے قیام سے ختم ہونے تک یہودیوں کے خلاف ہی کام کرتی رہی ہے۔ اسے انتہائی مذہبی جنونی تنظیم کا رنگ دیا گیا تھا، اس لیے پوری دنیا کے یہودی لیڈروں کی اسرائیل کے صدر کی سربراہی میں ایک خفیہ میٹنگ ہوئی، جس میں عمران اور پاکیزہ سیکرٹ سروس کو دھوکہ دینے کے لیے سالوس کے نام کو اختیار کیا گیا اور اس کے تمام اصول و ضوابط جو تمام کے تمام مذہبی جنونیت پر مبنی تھے وہ دوبارہ اختیار کر لیے گئے۔ اس کا دائرہ کار پوری دنیا تک وسیع کر دیا گیا، اس کو خفیہ رکھا گیا، اور اس طرح 8 سال تک کام ہوتا رہا اور پاکیزہ سیکرٹ سروس کو اس بارے میں علم نہ ہو سکا تو سب پوری طرح مطمئن ہو گئے۔ اس دوران ایک انتہائی اہم ایجاد یہودی سائنسدانوں نے کی۔ یہ ایک ایسا آلہ ہے جو سیٹلائٹ کے ذریعے کسی بھی ٹارگٹ پر فائر کیا جا سکتا ہے۔ اس آلے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ آلہ جہاں بھی فائر کیا جائے گا وہاں ایک وسیع رینج میں عام ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ ایٹمی ہتھیار، میزائل، راڈار سسٹم اور ایٹمی میزائل سسٹم سب یکسر جام ہو جائیں گے، اور اس کا علم کسی لیبارٹری کو نہ ہو سکے گا اور نہ ہی کوئی اسے سمجھ سکے گا، اور سب یہی سمجھتے رہیں گے کہ ان کے تمام ہتھیار فنکشنل ہیں، لیکن جب ان کے ملک پر حملہ کیا جائے گا تب انہیں معلوم ہوگا کہ ان کا کوئی بھی ہتھیار بھی فنکشنل نہیں رہا۔ اس طرح وہ بغیر مقابلہ کیے مکمل طور پر شکست کھا جائیں گے۔ اس آلے کا سائنسی نام تو خاصا بڑا ہے، البتہ اس کا کوڈ نام EJ ہے۔ EJ پر گزشتہ 6 سالوں سے کام ہو رہا ہے۔ اس کی رینج وسیع کی جا رہی ہے اور یہ کام زیادہ سے زیادہ 1 سال میں ہو جائے گا۔ EJ کی لیبارٹری کہاں ہے؟ اس کا علم صرف مجھے ہے یا سالوس کے خصوصی S سیکشن کو ہے۔ یہ سیکشن اس لیبارٹری کی سیکیورٹی کا کام کرتا ہے، اور آج تک کسی کو اس بارے میں علم نہیں ہو سکا۔ سالوس کا ہیڈ کوارٹر اسی لیے دارالحکومت میں نہیں بنایا گیا بلکہ یہاں کرزن کاؤنٹی میں بنایا گیا ہے تاکہ کسی کو شک نہ ہو سکے۔ A سیکشن کا مطلب ہے A سیکشن جس کے انچارج اب تم ہو۔ اس کا ہیڈ کوارٹر البتہ گریٹ لینڈ کے دارالحکومت میں بنایا گیا ہے۔ ماسٹر بلانک بات کرتے کرتے اس طرح رک گیا جیسے مسلسل بولنے سے ہاسا تھک گیا ہو۔ ماسٹر، کیا میں ایک بات پوچھنے کی جرات کر سکتا ہوں؟ اچانک کلائڈ نے کہا۔ ہاں، تم سب کچھ پوچھ سکتے ہو، تم A سیکشن کے انچارج ہو، اور جب تک تم سالوس کے اصول و ضوابط پر عمل پیرا رہو گے تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکے گا، کیونکہ A سیکشن کا انچارج میرا نمبر 2 ہوتا ہے۔ بولو، ماسٹر بلانک نے کہا۔ ماسٹر، ان پاکیزہ سیکرٹ سروس والوں کو چھیڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ انہیں آج تک سالوس کا علم نہیں ہو سکا تھا تو مزید 1 سال تک بھی نہ ہوتا، اور جب EJ تیار ہو جاتا تو سب سے پہلے اس کا تجربہ پاکیزہ پر ہی کیا جاتا۔ کلائڈ نے کہا۔ گڈ کلائڈ، تم نے یہ سوال کر کے مجھے یقین دلا دیا ہے کہ تم ہنری سے زیادہ عقل مند اور سمجھدار ہو۔ یہ انتہائی اہم سوال ہے جو ہنری نے کبھی نہیں پوچھا تھا۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ EJ آلے کی رینج کو وسیع کرنے کی ریسرچ میں ایک ایسی سائنسی رکاوٹ آ گئی جس پر اسرائیل کے بڑے بڑے سائنسدان ٹکرے مار کر رو گئے، لیکن یہ رکاوٹ دور نہ ہو سکی۔ اسی لیے اسرائیل نے پوری دنیا میں اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ایسے سائنسدانوں کی تلاش شروع کر دی جو اس فارمولے پر کسی بھی صورت میں کام کرتے رہتے ہوں، اور پھر اسے حسن اتفاق ہی کہا جا سکتا ہے کہ اس تلاش کے دوران یہ بات حتمی طور پر معلوم ہو گئی کہ پاکیزہ کے ایک سائنسدان ڈاکٹر آغا خصوصی طور پر اس رکاوٹ کے سلسلے میں اپنے میزائل کے فارمولے کے لیے کام کرتا رہا ہے۔ اس پر اس نے کام شوگران کے سائنسدانوں کے ساتھ مل کر کیا تھا، اور جس لیبارٹری میں یہ کام ہوتا رہا ہے وہ لیبارٹری شوگران میں ہی تھی۔ وہاں ریسرچ کے دوران ایک سائنسدان سے کوئی غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے ایسی زہریلی گیس وہاں پھیل گئی جس کی وجہ سے تقریباً تمام سائنسدان ہلاک ہو گئے۔ البتہ ڈاکٹر آغا اور ایک شوگرانی سائنسدان بے ہوش ہو گئے۔ مختصر یہ کہ وہ شوگرانی سائنسدان بچ تو گیا لیکن اس کا جسم مفلوج ہو گیا، اور ساتھ ہی ذہن بھی۔ اسے شوگران کے خصوصی ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا جہاں وہ اب تک موجود ہے۔ اب اس کی ذہنی اور جسمانی حالت خاصی بہتر ہے، لیکن ابھی وہ اس قابل نہیں ہے کہ کسی پیچیدہ سائنسی تھیوری کے بارے میں سوچ سکے یا اس پر کام کر سکے۔ البتہ اسے یہ ساری باتیں معلوم ہوئی ہیں، اور ڈاکٹر آغا کے بارے میں بھی اسی سے معلومات حاصل ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر آغا ٹھیک ہو گیا تھا اور پھر وہ پاکیزہ واپس چلا گیا۔ وہاں اس نے کسی لیبارٹری میں دوبارہ کام شروع کر دیا، لیکن گیس کے اثرات ایسے تھے کہ آہستہ آہستہ وہ بھی مفلوج ہوتا چلا گیا۔ پھر اس نے اپنی ریسرچ کو کسی سے مکمل کرا کر اسے حکومت کے پاس بھجوا دیا۔ اس کے بعد وہ ہلاک ہو گیا۔ اس ریسرچ پر مبنی فائل کے بارے میں جب چھان بین کی گئی، کیونکہ اس فائل میں وہی فارمولہ تھا جس کی تلاش ہمیں تھی، لیکن چونکہ اس فائل پر کام بند ہو چکا تھا اسی لیے پاکیزہ کے حالیہ قانون کے مطابق یہ فائل پاکیزہ سیکرٹ سروس کے چیف ایگزیکٹو کی تحویل میں ہے، اور پاکیزہ سیکرٹ سروس کا سیٹ اپ اس انداز کا ہے کہ پاکیزہ کے صدر سمیت تمام اعلیٰ حکام ایگزیکٹو کے متعلق سوائے اس کے کہ اس کا وجود ہے اور کچھ نہیں جانتے۔ وہ اعلیٰ سطحی میٹنگز میں خود شریک ہوتا ہے لیکن مکمل نقاب میں، حتیٰ کہ اس کے ممبران بھی اس کے بارے میں نہیں جانتے، اور نہ ہی کسی کو پاکیزہ سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر کا علم ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جب تک وہ فائل نہ مل جائے EJ کا کام آگے نہیں بڑھ سکتا، اور جب تک کام آگے نہ بڑھے تب تک EJ مکمل نہیں ہو سکتا، اور سائنسدانوں کی گئی سالوں کی محنت بھی ضائع جاتی، اور ساتھ ہی پوری دنیا کے یہودیوں کا کثیر سرمایہ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہودی سلطنت کا جو خواب دیکھا گیا ہے وہ بھی مکمل نہیں ہوتا۔ چنانچہ بے حد سوچ و بچار کے بعد یہ مشن بنایا گیا،
کہ پاکیزہ سیکرٹ سروس کے کسی ممبر کا سراغ لگایا جائے، پھر اس کے ذریعے سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر کو ٹریس کیا جائے، پھر وہاں سے فائل حاصل کی جائے۔ چنانچہ یہ مشن سالوس کے ذمہ لگایا گیا، کیونکہ سالوس کے بارے میں سوائے چند خاص لوگوں کے کسی کو علم نہیں تھا، اور اب تک سالوس کی کارکردگی بے حد شاندار تھی۔ اس مشن کو ہم نے چیلنج سمجھ کر قبول کر لیا۔ میں نے اپنے طور پر جو معلومات پاکیزہ سیکرٹ سروس کے بارے میں حاصل کی ہیں، ان سے میں بھی حیران رہ گیا۔ پاکیزہ سیکرٹ سروس کے کسی ممبر کا تو پتہ نہیں چل سکا، البتہ ایک آدمی عمران کا نام اور پتہ معلوم ہو گیا، لیکن چونکہ یہ سیکرٹ سروس کا ممبر ہی نہیں تھا، اسی لیے اسے نظر انداز کر دیا گیا۔ پھر ہنری نے ایک منصوبہ بنایا۔ اس کی دوست لڑکی فرحندہ کے بہن اور بہنوئی پاکیزہ میں مخبری کا نیٹ ورک چلاتے ہیں، اس لیے اسے سیکرٹ سروس کو ٹریس کرنے اور آگے بڑھنے کے لیے مرکزی کردار سونپنے کا فیصلہ کیا گیا، کیونکہ اس کا کوئی بھی تعلق کسی بھی ایجنسی سے نہیں تھا اور نہ ہی وہ سالوس کے بارے میں جانتی تھی۔ اس کے باوجود اسے ڈاکٹر سٹیک کے حوالے کر دیا گیا۔ ڈاکٹر سٹیک نے اس کے ذہن پر 4 ماہ محنت کی، پھر اسے پاکیزہ بھجوا دیا گیا۔ پھر ہنری نے رپورٹ دی کہ کام انتہائی کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ فرحندہ نے اپنی بہن کی مدد سے اپنے مخبری کے نیٹ ورک کے ذریعے سیکرٹ سروس کے 4 ممبران کا پتہ چلا لیا ہے۔ یہ چاروں سیکرٹ سروس کے ساتھ ساتھ ایک اور سرکاری تنظیم 4 سٹارز بھی چلاتے ہیں، جس کا انہوں نے علیحدہ ہیڈ کوارٹر بھی بنایا ہوا ہے۔ ان چاروں کی تصویریں بھی مل گئی اور ان کے نام بھی معلوم ہو گئے، لیکن رہائشی پتہ صرف ایک آدمی ہاور کا مل سکا۔ چنانچہ فرحندہ ہاور کے پاس گئی، پھر وہاں سے وہ ہاور کے ساتھ 4 سٹارز کے ہیڈ کوارٹر گئی۔ اس کے بعد حالات یکسر پلٹتے چلے گئے۔ اور تمہیں اس کے بارے میں معلوم ہے؟ ماسٹر بلانک نے کافی دیر تک مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ تھینک یو ماسٹر، آپ نے پوری تفصیل بتا کر اور میرے ذہن میں موجود الجھن کو دور کر کے میری عزت افزائی کی ہے۔ اب آپ کا کیا حکم ہے؟ اس سیٹ اپ کو آگے بڑھایا جائے یا کوئی نئی منصوبہ بندی کی جائے؟ کلائڈ نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہارے ذہن میں کیا پلاننگ ہے؟ ماسٹر بلانک نے پوچھا۔ اس ہاور کو اغوا کر کے اسے سب کچھ پوچھ لیا جائے، کلائڈ نے کہا۔ تو ماسٹر بلانک بے اختیار ہنس پڑا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم اسے عام سا مشن سمجھ رہے ہو؟ اس مشن کے سلسلے میں ہنری نے اپنی جان سے ہاتھ دھوئے ہیں اور تمہیں بھی لاسٹ وارننگ ہے، چونکہ سالوس کے اصول و ضوابط میں یہ بات موجود ہے کہ پہلی غلطی پر لاسٹ وارننگ دی جائے۔ اس لیے تمہیں لاسٹ وارننگ دی گئی ہے، ورنہ اب تک تمہاری لاش بھی برق کی بٹی میں جل رہی ہوتی۔ ماسٹر بلانک کا لہجہ سرد ہوتا چلا گیا، اور جیسے جیسے اس کا لہجہ سرد ہوتا گیا ویسے ویسے کلائڈ کا چہرہ بھی زرد پڑتا چلا گیا، لیکن جب آخر میں وارننگ کی بات ہوئی تو اس کا چہرہ کچھ نارمل ہو گیا۔ تھینک یو ماسٹر، کلائڈ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ سنو پاکیزہ سیکرٹ سروس دنیا کی انتہائی خطرناک، فعال اور خوفناک سروس ہے۔ ان کا ہر ممبر اپنی جگہ سروسز پر بھاری ہے، اور اس عمران نے کس قدر آسانی سے معلوم کر لیا کہ فرحندہ کے پاس موجود مشین پسٹل کا تعلق سالوس سے ہے، حالانکہ کوئی اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کی وجہ بہت سوچنے کے بعد میرے ذہن میں آئی ہے کہ مشین پسٹلز پر سالوس کا خصوصی نشان موجود تھا، اور A11 کے پاس سالوس کا خصوصی کارڈ بھی موجود تھا۔ میرا خیال تھا کہ سالوس کے اس ٹیڑھے میڑھے اور چھوٹے سے نشان کو کوئی سمجھ نہیں سکے گا، لیکن عمران فوراً اس نشان کو پہچان گیا۔ کوئن روز کلب اور اس کے مالک اور مینیجر ہنری کے بارے میں بھی اسے معلوم ہو گیا تھا، لیکن اب ہنری ختم ہو چکا ہے اور کوئن روز کلب کا نیا مینیجر اور مالک بنا دیا جائے گا، اسی لیے اس کا یہ راستہ بھی بند ہو گیا۔ لیکن اب بھی انہیں فرحندہ ہی ڈیل کر سکتی ہے۔ اس کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں تفصیلات معلوم کرے۔ تم اسے واپس بلا لو، میں ڈاکٹر سٹیک کو کہہ دیتا ہوں، وہ اس پر مزید محنت کرے گا۔ ماسٹر بلانک نے کہا۔ یس ماسٹر، کلائڈ نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، جاؤ، ماسٹر بلانک نے کہا۔ تو کلائڈ اٹھا اور اس نے انتہائی مؤدبانہ انداز میں سلام کیا اور آفس سے باہر نکل گیا۔ تو ماسٹر بلانک نے ایک طویل سانس لی، پھر ایک طرف رکھی ہوئی فائل اٹھا کر اس نے اپنے سامنے رکھ لی۔ عمران دانش منزل کی لائبریری سے واپس آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو چائے کا ایک چھوٹا سا فلاسک اور 2 پیالیاں اپنے سامنے رکھا بیٹھا تھا۔ عمران کو آتا دیکھ کر وہ احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے معلوم تھا کہ آپ کتابوں میں سر کھپا کر آئیں گے، اسی لیے میں چائے لیے آپ کا انتظار کر رہا تھا، بلیک زیرو نے اٹھتے ہوئے کہا۔ کتابوں میں سر کھپتا نہیں بلکہ سر میں موجود خالی جگہیں پر ہو جاتی ہیں، عمران نے اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ میں نے تو محاورتاً کہا تھا، بلیک زیرو نے قدرے شرمندہ سے لہجے میں کہا، اور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ ویسے اب تم صحیح معنوں میں چائے شناس ہو گئے ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چائے شناس کیا مطلب؟ بلیک زیرو نے فلاسک سے چائے پیالیوں میں ڈالتے ہوئے کہا۔ کسی بھی چیز کو بغیر طلب استعمال کرنا اس کی ناقدری کرنے کے برابر ہے، کیونکہ بغیر طلب کے اس چیز کا درست طور پر لطف نہیں اٹھایا جا سکتا جس کی وہ حقدار ہوتی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ بھوک کی شدت میں ابلے ہوئے چاول بھی بریانی لگتے ہیں، اور جب پیٹ بھرا ہو تو بریانی کی طرف دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہتا۔ اس طرح یہ چائے کی قدر شناسی ہے کہ تمہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس وقت چائے کی طلب ہو سکتی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو بلیک زیرو ہنس پڑا۔ سالوس کے بارے میں کچھ معلومات ملی ہیں یا نہیں؟ چند لمحوں بعد بلیک زیرو نے پوچھا، کیونکہ عمران اسے یہ کہہ کر لائبریری گیا تھا کہ وہ سالوس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے جا رہا ہے۔ وہی باتیں ہیں جو پہلے بھی پڑھی ہوئی ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، البتہ یہ تنظیم صدیوں پہلے ختم ہو چکی ہے، اب ظاہر ہے کسی مجرم تنظیم نے یہ نام اپنا لیا ہے، عمران نے کہا۔ اگر ایسا ہے عمران صاحب تو پھر یقیناً اس تنظیم کے بڑے اس کی تاریخ سے واقف نہیں ہوں گے، ورنہ وہ ایسا خطرناک نام اپنی تنظیم کا نہ رکھتے، بلیک زیرو نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا۔ ہاں لگتا تو ایسا ہی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سالوس نے جس انداز میں کارروائی کی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں اور مسائل کو حل کرنے کا ان کا اپنا انداز ہے جو کم از کم مجرم تنظیموں سے نہیں ملتا، عمران نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا۔ تو بلیک زیرو کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ کیسے عمران صاحب؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔
فرحندہ نے جس انداز میں کام کیا ہے، پھر وہ جس انداز میں ہاور سے ملی ہے، اس کا 4 سٹارز کے ہیڈ کوارٹر میں بولنے اور گفتگو کرنے کا انداز، یہ سب کچھ بتاتا ہے کہ وہ کم از کم مجرم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اچانک اس کا مشین پسٹل نکال کر ہاور پر نہ صرف تان لینا بلکہ باقاعدہ فائر بھی کر دینا اور سالوس کے بارے میں اس کا کچھ نہ جاننا، یہ سب کچھ مجرمانہ نہیں ہے بلکہ رومانٹک سا ہے، عمران نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا۔ لیکن عمران صاحب، مشین پسٹل نکال کر فائر کھول دینا یہ کیسے رومانٹک ہو گیا؟ بلیک زیرو نے کہا۔ یہی ایک بات سارے کھیل میں غیر رومانٹک ہے اور اس سے احساس ہوتا ہے جیسے کسی غیر مرئی علم کے ذریعے فرحندہ کے ذہن کو کنٹرول کیا گیا ہے، لیکن میں نے اس نقطۂ نظر سے بھی فرحندہ کی ذہن کو اچھی طرح چیک کیا ہے، وہ کسی کنٹرول میں نہیں ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، فرحندہ سے جدید ترین مشین پسٹل کا برآمد ہونا اور اس مشین پسٹل پر سالوس کا خصوصی نشان اور اس کے ساتھ اس میں موجود مخصوص آلات جن کی مدد سے گفتگو دوسرے آلے میں ریکارڈ ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ وہ آدمی جسے کوشنر کی مدد سے پکڑا گیا تھا، اس کا مشین پسٹل اور پھر اس کے جسم میں ہونے والے 2 دھماکے، اس کے بعد دونوں مشین پسٹلز اور ٹیپ ریکارڈر کا خود بخود جل کر راکھ ہو جانا، کیا یہ سب کچھ چیز ظاہر نہیں کرتا کہ یہ تنظیم عام سی تنظیم نہیں ہے اور نہ ہی اس کا مقصد صرف سیکرٹ سروس کو ٹریس کرنا ہے؟ بلیک زیرو نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تمہاری باتیں درست ہیں، ہمیں واقعی اس معاملے میں انتہائی سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے، میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ یہ واقعی عام سے معاملات نہیں ہیں، عمران نے کہا۔ اس کے ساتھ اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ انکوائری پلیز، رابطہ ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ گریٹ لینڈ نژاد ہے۔ کوئن روز کلب کا نمبر دیں، عمران نے کہا۔ تو ایک لمحے کی خاموشی کے بعد دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا، عمران نے کریڈل دبایا اور ٹون آنے پر اس نے ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ کوئن روز کلب رابطہ قائم ہوتے ہی ایک اور نسوانی آواز سنائی دی، میں کافرستان سے بول رہا ہوں، جنرل مینیجر ہنری صاحب سے بات کرائیں، میرا نام داس ہے، عمران نے کہا۔ سوری جنرل مینیجر، ہنری صاحب ایک روز قبل ایک حادثے میں ہلاک ہو گئے ہیں اور ان کی بیوی نے یہ کلب آج ہی فروخت کر دیا ہے، اب اس کلب کے مالک اور جنرل مینیجر اتھیمن صاحب ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا، ان سے بات کرا دیں، عمران نے کہا۔ سوری، ابھی وہ وزٹ پر ہیں، آفس میں نہیں بیٹھے، اب کل فون کر لیجئے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم کر دیا گیا تو عمران نے کریڈل دبایا اور ٹون آنے پر اس نے ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ ارباب بول رہا ہوں، دوسری طرف سے ارباب کی آواز سنائی دی، علی عمران MSCD اکسن بول رہا ہوں، یہ تمہاری سالی نے کیا سسپینس پھیلا رکھا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس کا تفصیلی انٹرویو کر کے کسی ڈائجسٹ کو بھجوا دو تو پڑھنے والے یقیناً بے حد محفوظ ہوں گے، عمران نے کہا۔ سالیاں ہوتی ہی ایسی ہیں، ابھی آپ کو ان سے واسطہ نہیں پڑا، دوسری طرف سے ارباب نے ہنستے ہوئے کہا تو عمران اس کے خوبصورت جواب پر بے اختیار ہنس پڑا۔ واسطہ پڑھ ہی نہیں سکتا کیونکہ شادی کے بعد ڈیٹ گھر بنانے کی مجھ میں توفیق ہی نہیں ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ڈیٹ گھر کیا مطلب ہوا عمران صاحب؟ ارباب نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سامنے بیٹھے بلیک زیرو کے چہرے پر بھی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ بیوی تو ہوئی سالم گھر والی اور سالی کو آدھی گھر والا کہا جاتا ہے، اس لیے جب تک ڈیٹ گھر نہ ہو سالی سے واسطہ ہی نہیں پڑ سکتا، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا تو دوسری طرف سے ارباب بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ عمران صاحب، فرحندہ تو آج گریٹ لینڈ چلی گئی ہے، اس کا کہنا ہے کہ وہ کم از کم 1 ماہ وہاں گزار کر ہی واپس آئے گی، چند لمحوں بعد ارباب نے کہا۔ وہاں کہاں رہتی ہیں وہ؟ عمران نے پوچھا۔ کنگسٹن میں اس کا اپنا ذاتی فلیٹ ہے، فلیٹ نمبر 11 ڈی بلاک، ارباب نے جواب دیا۔ اس کا فون نمبر ہے تمہارے پاس؟ عمران نے پوچھا۔ میرے پاس تو نہیں ہے، البتہ لیلا کے پاس ہوگا، میں بھی معلوم کر کے بتاتا ہوں، ارباب نے کہا۔ پھر تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد اس نے فون نمبر بتا دیا۔ شکریہ، اب اگر کبھی گریٹ لینڈ جانا ہو تو اسے بھی فون کر لوں گا، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، آپ کیوں مجھ سے اصل بات کو چھپا رہے ہیں؟ فرحندہ نے جو کچھ کیا ہے اس پر مجھے ذاتی طور پر بے حد شرمندگی ہے اور لیلا کو بھی۔ میرا خیال ہے کہ فرحندہ گریٹ لینڈ میں کسی خطرناک تنظیم کی اعلی کار بن چکی ہے، لیکن اس بات کو وہ تسلیم نہیں کرتی۔ لیلا کا کہنا ہے کہ فرحندہ انتہائی سادہ لو لڑکی ہے، اسی لیے اس کا کسی تنظیم سے لنک ہو ہی نہیں سکتا، لیکن جو کچھ اس روز سامنے آیا ہے اس سے تو یہ لگتا ہے کہ لیلا اس سارے معاملے میں خود سادہ لوہی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ ویسے وہ اب بھی ہاور کی بے حد تعریف کرتی ہے کہ اس کی وجہ سے فرحندہ بچ گئی، ورنہ دوسرے دھماکے سے لامحالہ وہ زخمی ہو جاتی اگر ہاور اسے گھسیٹ کر دور نہ لے جاتا، ارباب نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، تمہاری بات درست ہے، ہاور کی بروقت کارروائی کی وجہ سے وہ واقعی زخمی ہونے سے بچ گئی ہے، اور چونکہ ابھی تک کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی جو ملک و قوم کے مفادات کے خلاف ہو، اسی لیے فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ حافظ، عمران نے بات کرتے کرتے اچانک اللہ حافظ کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ تو بلیک زیرو چونک پڑا، کیا ہوا؟ آپ نے اچانک سلسلہ ختم کر دیا؟ بلیک زیرو نے شاید رہا نہ گیا تو اس نے پوچھ ہی لیا۔ ارباب بے حد سمجھدار آدمی ہے، وہ زیادہ لمبی بات کرتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ فرحندہ کو وہاں سے کسی اور جگہ شفٹ کرا دیتا، کیونکہ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ اسے احساس ہو گیا ہے کہ فرحندہ کسی ایسے کام میں ملوث ہے جو پکیشہ کے مفادات کے خلاف ہو سکتا ہے، اور اسے یہ بات بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ اگر ایسا ہوا تو پھر فرحندہ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو کیا واقعی آپ کا بھی یہی خیال ہے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ فی الحال تو کوئی بات سامنے نہیں آئی، لیکن فرحندہ کی اس طرح فوری واپسی بتا رہی ہے کہ شاید اسے کال کیا گیا ہے، اسی لیے اب میں اس کی نگرانی کرانا چاہتا ہوں، عمران نے کہا۔ اس کے ساتھ اس نے دوبارہ فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ گراہم بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی گریٹ لینڈ میں فارن ایجنٹ گراہم کی آواز سنائی دی۔ چیف بول رہا ہوں پکیشہ سے، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔
یس چیف حکم دوسری طرف سے مودبانہ لہجے میں کہا گیا کنگسٹن کے ڈی بلاک فلیٹ نمبر 11 میں پاکیزیائی نژاد لڑکی فرحندہ رہتی ہے۔ ویسے اس نے گریٹ لینڈ سے کرمنالوجی میں گریجویشن کی ہے، فلیٹ بھی اس کا ذاتی ہے، اس کا فون نمبر نوٹ کر لو، عمران نے کہا۔ اس کے ساتھ اس نے فون نمبر بتا دیا۔ یس چیف میں نے نمبر نوٹ کر لیا ہے، گراہم نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ تم نے فرحندہ کی اس انداز میں نگرانی کرانی ہے کہ اسے کسی بھی صورتحال کا علم نہ ہو سکے، اس کا فون ٹیپ کرانا ہے، اسے جو بھی ملنے آئے یا وہ جس سے ملنے جائے ان سب کے بارے میں تفصیلات معلوم کرنی ہے، مکمل اور بھرپور نگرانی۔ عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس چیف حکم کی تعمیل ہوگی، گراہم نے مودبانہ لہجے میں جواب دیا۔ کوئی خاص بات ہو تو رپورٹ دے دینا، ورنہ میں جب ضرورت ہوگی تم سے رپورٹ لے لوں گا، عمران نے کہا۔ اس کے ساتھ اس نے ریسیور رکھ دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھتے ہی بلیک زیرو بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر گراہم کوئی خاص رپورٹ دے تو مجھے بتا دینا، میں بھی تو فلیٹ پر ہی جا رہا ہوں، عمران نے کہا۔ پھر وہ بلیک زیرو کے اس بات میں سر ہلانے پر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ 2 روز گزر گئے لیکن گراہم کی طرف سے کوئی رپورٹ نہ ملی تھی۔ عمران بھی خاموش تھا کیونکہ ظاہر ہے اسے کوئی خاص بات نظر نہیں آ رہی تھی۔ ان دنوں اس کا زیادہ تر وقت فلیٹ پر کتابیں پڑھنے میں گزرتا تھا۔ اس وقت بھی وہ ایک ہاتھ میں کتاب پکڑے دوسرے ہاتھ سے چائے کی پیالی کو منہ سے لگائے ہوئے تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے چائے کی پیالی میز پر رکھی اور ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ علی عمران MSCDS سے اکسن بول رہا ہوں، عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ X2 دوسری طرف سے مخصوص لہجے میں کہا گیا۔